بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالیں، تو یہ میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ یہاں پہ میرے سامنے ایک کتاب تھی، بہت زبردستی کا انہوں نے بتایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے آپ کو نقشہ برائے ادائیگی زکوٰۃ، کہ آپ نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو جو لوگ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں وہ یہ بات ایزیلی سمجھ جائیں گے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جیسے جو اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں نا، ایک طرف آپ جب بیلنس شیٹ بناتے ہیں، ایک طرف ایسٹس ہوتے ہیں، ایک طرف لائبلٹیز ہوتی ہیں۔ سیم یہاں پہ بھی وہی چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہمارے اثاثجات ہوں گے، ہمارے پاس جو مشینری ہے، ہمارے پاس گولڈ ہے، چاندی ہے، نقد پیسہ ہے، سارا ہم اس کی ایک لسٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس ہم نے کیا ہوں گی، دوسری لسٹ میں ہماری جو ذمہ داری ہوں گی، ہم نے لوگوں کے پیسے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہماری کمیٹیاں ہوں گی یا قسطیں ہوں گی، یا ہمارے ذمے جو بل ہیں وہ ہوں گے، وہ دوسری لسٹ میں وہ آئیں گے۔ تو یہ اثاثوں والوں میں سے وہ ذمہ داریاں آپ نے مائنس کرنی ہیں۔ جو رقم آئے گی اس پہ آپ نے اس کو 2.5% آپ نے لینا ہے، اس پہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں، اس میں کیا کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ جو اماؤنٹ دی ہوئی ہے نا، پہلے انہوں نے لکھا ہے نا، سونا ہوا کسی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، 87 گرام مثلاً۔ یہ جو رقم دی ہوئی ہے نا، یہ انہوں نے سپوز کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے فرضی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جتنا سونا ہوگا تو آپ نے وہ رقم یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ سونا ہوا کسی شکل میں ہو، 8.5، انہوں نے 87 گرام لکھا ہوا۔ آپ کے پاس اگر 10 گرام ہے، یا 2 تولے ہیں، 5 تولے ہیں، 10 تولے ہیں، جتنا بھی ہوگا آپ نے اس کی رقم آگے لکھ لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، چاندی ہوا کسی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، ان کے پاس انہوں نے لکھی ہوئی ہے فرضی 612 گرام، آپ کے پاس جتنی ہوگی آپ نے وہ لکھنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ مال تجارت، یعنی بیچنے کی حتمی نیت سے خریدا ہوا مال، ٹھیک ہے، مکان وغیرہ، زمین وغیرہ جو بھی ہوگی آپ نے اپنے بزنس پرپس کے لیے خریدا تھا، وہ آپ بھی اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہو گیا بھائی، یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، چوتھے نمبر پہ بینک میں جمع شدہ رقم، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، سیونگ میں ہے، کرنٹ میں ہے، جس میں بھی ہے، تو وہ آپ نے وہاں پہ وہ بھی اس لسٹ میں ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں نمبر پہ دیکھیں، اپنے پاس موجودہ رقم، آپ کے پاس اپنے جیب میں جو پڑی ہوئی ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، آپ نے موجودہ رقم آپ نے اپنی لسٹ میں، اپنے اثاثوں میں یہ والا بھی ایڈ کر دینا ہے۔ چھٹے نمبر پہ دیکھیں، ادھار، جس کا ملنے کا غالب گمان ہو، خواہ نقد رقم کی ہو صورت میں ہو یا مال تجارت، ٹھیک ہے، مطلب جو پیسے آپ کے لوگوں نے دینے ہیں، اکاؤنٹ ریسیویبل، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اس نے آپ کا یہ قرضہ واپس کرنا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ دے گا، وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا دوسری چیز کیا ہے، آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے، آپ نے گولڈ دیا ہوا ہے کسی کو، یا پھر چاندی دی ہوئی ہے، یا اپنا موبائل دیا ہوا ہے استعمال کے لیے، کہ آپ نے بولنا تھا واپس کرو، تو آپ نے اس کی مارکیٹ پرائس لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس پتہ ہے کہ وہ اتنے کا ہے، آپ نے اس کی رقم وہاں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 7ویں نمبر پہ دیکھیں، غیر ملکی کرنسی۔ غیر ملکی کرنسی، یہ دیکھیں، غیر ملکی کرنسی میں آپ کے پاس ڈالر ہیں، آپ وہ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ ایڈ کر دیں گے۔ آپ کے پاس ریال ہیں، جو بھی غیر ملکی کرنسی آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے۔ 8ویں نمبر پہ دیکھیں، کمپنی کے شیئر جو تجارت کیپٹل گین کی نیت سے خریدے ہوں، مطلب کسی کمپنی کا آپ نے شیئر خرید لیے، فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا یونیلیور کے خرید لیے، یا پھر آپ نے شیلف کے خرید لیے، یا پھر آپ نے فوجی سیمنٹ کے خرید لیے، کسی کے بھی جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج سے وہ شیئر خرید لیے، تو آپ نے شیئر کی پرائس آپ نے وہ لینی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ جب آپ نے خریدے تھے شیئر 2 روپے کا تھا یا 10 روپے کا تھا، اب اس ٹائم مارکیٹ میں 2025 آج کی ڈیٹ میں جس دن آپ زکوٰۃ پے کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، اس وقت آپ اس شیئر کی پرائس دیکھیں گے، اس شیئر کی کیا پرائس بنتی ہے، تو اس میں آپ نے وہ پرائس آپ نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 9 نمبر پہ دیکھیں، جو شیئر نفع یعنی ڈیویڈنڈ کی غرض سے خریدے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل یہ ہے کہ ڈیویڈنڈ جو آپ کو ملتا ہے، کچھ انیشیل ڈیویڈنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
جو بھی ہوتا ہے 3-4 قسم ڈیویڈنڈ کی ہوتی ہیں، جو بزنس پرپز، جو بزنس مین ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ وغیرہ جنہوں نے پڑھی ان کو پتہ ہوگا. تو جو ڈیویڈنڈ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پہ وہ بھی جمع کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب 10ویں نمبر پہ دیکھیں بچت سرٹیفکیٹ، جیسے FEBC ہو گیا، NDFC ہو گیا، NIT. یہ جو بچت سرٹیفکیٹ ہے صرف اصل رقم پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، جو بچت سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہیں تو اس کی جو اصل رقم ہے اس پہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. 11ویں نمبر پہ دیکھیں کسی جگہ آپ نے امانت رکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو امانت دی ہو، یار یہ دیکھ لو، یہ امانت اپنے پاس رکھ لو، میں آپ سے یہ لے لوں گا واپس. سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، آپ کے کوئی بھی ہو، آپ کے پاس ایسٹس ہو، ٹھیک ہے، موبائل فون ہو، جو بھی ہو آپ نے رکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے وہ بھی اس کی پرائس بھی آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے. 12ویں نمبر پہ دیکھیں کمیٹی جو ہوتی ہے نا، آپ نے VC وغیرہ ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈالی ہوتی ہے، اپنی جمع شدہ رقم جب کہ VC وصول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے 2 سال کمیٹی چلتی ہے، آپ 1 سال ہو گیا ہے، آپ نے کمیٹی بھر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نمبر 15واں نمبر ہے. ٹھیک ہے، 10 مہینے آپ نے چلا دیے، 5 مہینے بعد آپ کو نمبر ملے گا. 10 مہینے تک آپ نے ہر مہینے، اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ جب مہینے کا کمیٹی ہے، 10 مہینے آپ نے کمیٹی دی ہے تو آپ 10 لاکھ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے پیسوں کے مالک ہیں وہ پیسے آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے مہینے تک کمیٹی آپ نے دے دی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. صحیح ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیں خام مال جو ہے نا مصنوعات بنا کر فروخت کرنے کے لیے خریدا گیا ہو. مطلب آپ کے پاس جو مٹیریل ہے، آپ کے پاس ڈائریکٹ مٹیریل ہے یا انڈائریکٹ مٹیریل جو بھی ہے آپ نے خریدنے کے لیے لیا ہے. فار ایگزامپل آپ کا بزنس ہے چیئرز وغیرہ بنانے کا، کرسیاں، فرنیچر بنانے کا، ٹھیک ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ نے وہاں سے لکڑی خرید لی، وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا اس میں جو لگانے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ لگانے کے لیے وہ لیے ہیں، جو بھی پالش وغیرہ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی جو میجک وغیرہ پالش وغیرہ لی ہوئی ہے، یا کیلز وغیرہ لی ہوئی ہے، جو ہارڈ ویئر کا سامان جو لیا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے جو ہے نا فرنیچر بنانے کے لیا ہوا ہے وہ آپ بھی اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے اگزامپل فرنیچر کی دی ہے، کوئی اگزامپل بھی لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ میں جو تیار شدہ مال سٹاک، ٹھیک ہے، آپ کا شو روم ہے، شو روم میں آپ نے فرنیچر وغیرہ جو تیار کر کے آپ لے گئے ہیں وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جو آپ کے پاس را مٹیریل ہوگا وہ، اور جو چیزیں آپ تیار کر چکے ہیں وہ دونوں ایڈ کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اور ورک ان پروسیس میں جو چیزیں ہیں ابھی بنی نہیں ہیں لیکن بن رہی ہیں وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے. مقصد یہ ہے جس چیز کا آپ مالک بن چکے ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے 15ویں نمبر پہ دیکھیں کاروبار میں شرکت کے بقدر حصہ آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر دی. ٹھیک ہے، پارٹنرشپ کر دی آپ نے، جو ہے نا کوئی فرنیچر کی دکان فار ایگزامپل بنا دی، فرنیچر، اس میں 2 پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جتنا حصہ ہے آپ وہ حصہ آپ جو ہے اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، کاروبار میں شراکت کے بقدر حصہ قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت میں مع نفع. ٹھیک ہے، جو سارا آپ کا جتنے کا آپ اونر بن چکے ہیں، جتنے کی آپ نے وہ ساری یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس ہے. اب آخر میں انہوں نے دیکھیں کل مالیت، زکوٰۃ کی مالیت رقم کی صورت میں. اب یہ ساری چیزوں کو آپ نے جمع کر دینی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو فرض کیا ہوا تھا نا، یہ دیکھیں انہوں نے فرض اپنے پاس سے لکھی ہوئی تھی 10 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ جتنا بھی ہے، ان کا آ گیا 11,10,000 روپیہ. ٹھیک ہے، انہوں نے جو فرضی اماؤنٹ لکھی تھی یہ کیا آ گیا 11 لاکھ. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا ایک سائڈ مکمل ہوا. اب دوسری سائڈ دیکھیں، اب آپ نے دوسری لسٹ کون سی بنانی ہے؟ وہ بنانی ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ لکھا ہوا وہ رقم جو آپ نے منہا کی جائے گی. ٹھیک ہے، جو منہا کی جائے گی یعنی کل مالیت کی رقم سے ان کو آپ نکالیں گے، آپ اس میں سے مائنس کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے قرضے، اپنے خراجات، اپنے جو بھی ہیں. اب دیکھیں واجب الادا قرض، جو آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ کے اکاؤنٹس پیبل ہیں، آپ نے قرض دینا ہے، وہاں سے آپ نے وہ مائنس کرنا ہے پلس وہ. ٹھیک ہے، ابھی مائنس نہ کریں، ابھی آپ جمع کرتے جائیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کمیٹی، جو آپ کے بقایا جات ہے، کمیٹی BC کے بقایا جات، اگر مطلب یہ اس صورت میں ہے
کہ آپ نے کمیٹی آپ 2 سال کی کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، کمیٹی کا 15 مہینے ہو چکے ہیں یا 20 مہینے ہو چکے ہیں، 4 مہینے رہتے ہیں، 4 مہینے آپ نے کمیٹی تو لے لی، 4 مہینے آپ نے کمیٹی بھرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھرنی ہے 4 مہینے کمیٹی آپ نے وہ رقم یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے کمیٹی لے لی ہے، اگر آپ نے کمیٹی نہیں لی تو اس وقت آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یوٹیلیٹی بلز جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب چارج ہیں، جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں نا اس دن تک آپ کے جتنے بھی بل آیا ہوا ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، پانی کا بل ہے، جو بل ہے آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹیوں کی ادائیگی جو ادا کرنی ہے، مطلب کوئی کاروباری بندہ ہے، وہ ورائی والا سسٹم ہوتا ہے نا جو ہر ہفتے دینے پڑتے ہیں یا ہر مہینے بعد دینے پڑتے ہیں، وہ والا آپ نے اس میں سے نکال لینا ہے۔ اب 5ویں نمبر پہ دیکھیں ملازمین کی تنخواہ جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب ہے، تو مطلب ملازمین آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، ان کی سیلریز وغیرہ جو ہوں گی وہ آپ نے اس میں جمع کر دینی، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر پہ دیکھیں یہ پوائنٹ انہوں نے لکھا گزشتہ سال کی زکوٰۃ کی رقم اگر ابھی تک آپ نے ادا نہیں، مطلب آپ کی نیت تھی یار میں نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے، پچھلے سال آپ نے نہیں نکالی، پچھلے سال آپ کی فار ایگزامپل جو ہے نا 50,000 زکوٰۃ نکلتی تھی، آپ نے نہیں نکالی، پینڈنگ ہے ابھی تک، تو آپ وہ رقم بھی اس میں سے مائنس کریں گے کیونکہ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 7ویں نمبر پہ دیکھیں قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قسطیں، ٹھیک ہے، مطلب قسطوں پہ آپ نے کوئی چیز خرید لی تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اس کے مالک بن گئے، آلریڈی آپ نے اس کو اپنے ایسٹ میں ایڈ کر دیا ہے، بائک خریدا تھا آپ نے آلریڈی اس کو ایڈ کر دیا، یا گاڑی خریدی تھی آپ نے ایڈ کر دیا ہے، تو آپ جتنی قسطیں آپ کی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، سال کی قسط تھی آپ نے 6 مہینے قسطیں ادا کی، 4 مہینے اور ادا کرنی ہے، 4 مہینے والے پیسے آپ نے اس میں سے مائنس کر دینے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں یہاں پہ ایک چیز نہیں لکھی ہوئی، میں بتا دیتا ہوں، اگر کسی نے اپنی وائف کا مہر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ یہاں سے مائنس کریں گے، آپ کی بیوی کا قرض ہے، مہر ہے، قرض نہیں مہر ہے، وہ ادا کرنا ہے آپ نے، وہ بھی یہاں اس میں سے لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اب پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے ان ساری جو تھی نا جو سیکنڈ کالم آپ نے بنانا ہے، ان سب کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو جنہوں نے لکھا انہیں 10,000 10,000 1,00,000، ٹھیک ہے، ان کو جمع کرنا ہے، انہوں نے یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے، یہ 3,80,000 بنا ہے، ٹھیک ہے، 3,80,000 بنا ہے، جو پچھلا یہاں پہ یہ سارے ایسٹس تھے ان کی آپ ٹوٹل ان کی بنی تھی 11,10,000 پہ، یہ ٹوٹل پہلا کتنا بنا تھا 11,10,000 پہ، اب اس 11,10,000 میں سے آپ نے یہ 3,80,000 مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3,80,000 آپ نے مائنس کرنا، اب 11,10,000 اس میں 3,80,000 مائنس کریں تو یہ رقم بنتی ہے 7,30,000، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 7,30,000 پہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا آپ کیا کریں 2.5% اس کا نکال دیں تو آپ کا آ جائے گا جی 18,250 روپیہ، یا پھر اس رقم کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں، یا جو آپ کی زکوٰۃ کی رقم آئے گی یہ 7,20,000 کو 40 پہ تقسیم کر دیں، یا پھر 7,30,000 کا 2.5% نکال دیں تو آپ کے پاس 18,250 روپیہ آپ کی زکوٰۃ آ جائے گی، یہ پیسے آپ نے تقسیم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا پروسیس تھا۔ اور بھی چیزیں اگر کسی کو سمجھ نہ آئیں تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرضی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو رقم ہے نا یہ فرضی ہے، آپ نے اپنے حساب سے وہاں پہ ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں مزید نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے، کوئی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں، جزاک اللہ۔